اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کا دوسرا سفر اور نستورہ راہب سے ملاقات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھیں۔ ان کی شرافت نسبی اور عفت و پاک دامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگوں نے ان کا نام طاہرہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ جاہلیت کی رسم و رواج سے پاک تھیں۔ قریش جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال کسی کو بطور مزاربت دے کر روانہ کرتی۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی اور گھر گھر ان کی ایمانت اور دیانت کا چرچا ہوا اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے لے کر شام جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنسبت دوسروں کے زیادہ معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ کہا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا یہ سرخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ راہب بولا یہ وہی نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت میں مشغول ہوئے۔ اسی اثنا میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ لات و عزا کی قسم کھائیں۔ لات اور عزا زمانہ جاہلیت کے دو بتوں کے نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی لات اور عزا کی قسم نہیں کھائی، اور اتفاقاً جب کبھی میرا لات اور عزا پر گزر بھی ہوتا ہے تو میں اعراض اور کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ بے شک بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، یعنی صادق اور سچے ہیں۔ اور پھر اس شخص نے کہا کہ واللہ یہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر ہوتی اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالا خانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان سے آتے دیکھا تو پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھایا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگیں۔ بعد میں میسرہ نے سفر کے تمام حالات و واقعات سنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر منافع ہوا کہ اس سے پیشتر کبھی اتنا نفع نہ ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا معاوضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقرر کیا تھا اس سے زیادہ عطا کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش میں سے تھیں۔ والد کا نام خویلد اور ماں کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ سلسلہ نسب قریش تک اس طرح پہنچتا ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصا پر پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کا پہلا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا، جن سے ہند اور حالہ دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ہند اور حالہ دونوں مشرف با اسلام ہوئے اور دونوں صحابی ہیں۔ ہند بن ابی حالہ نہایت فصیح و بلیغ تھے۔ حلیہ نبوی کے متعلق مفصل روایات انہی سے مروی ہیں۔
ابو حالہ کے انتقال کے بعد عتیق بن عائد مخزومی نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ ہند بھی اسلام لائیں اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئیں، مگر ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد عتیق کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیوہ ہو گئیں۔ نفیسہ بنت منیبہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شریف اور مالدار عورت تھیں۔ جب بیوہ ہو گئیں تو قریش کا ہر شریف آدمی ان سے نکاح کا متمنی تھا، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر سفر میں گئے اور عظیم نفع کے ساتھ واپس ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب ہوئیں اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ جب سفر شام سے واپس آئے اور تمام حالات اور واقعات اور نستورہ راہب کی گفتگو بیان کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر یہ فرمایا، اگر اس یہودی کاہن کی بات سچی ہے تو پھر اس کا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ حضرت خدیجہ کا تمام اشراف اور رؤساء مکہ کا باوجود ان کی تمنا اور آرزو کے چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت اور نزاہت کی روشن دلیل ہے، اور اسی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم اور فراست کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ پیغمبر کی زوجیت میں جانے کے لیے یہ شرط ہے کہ دنیا سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ پیغمبر کی زوجیت کی تمنا فقر و فاقہ کی تمنا ہے اور مصائب و آلام کو دعوت دینا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب جان بوجھ کر اور خوب سوچ سمجھ کر اپنی طرف سے پیام کی ابتدا کی اور رؤساء مکہ کی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیا۔ بھلا جس مبارک خاتون نے دنیا ہی کے ٹھکرانے کا عزم کر لیا ہو، جب مال ہی سے کوئی علاقہ نہیں رہا تو پھر اس کے فرزندوں سے کیا علاقہ؟ کسی رئیس کی ثروت اس خاتون کو اپنی طرف کب مائل کر سکتی ہے کہ جو اپنی ہی دولت کو خدا کی راہ میں لوٹانے کے لیے تیار بیٹھی ہو؟ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 مہینے اور 25 روز بعد خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیام دیا۔ نفیسہ بنت منیبہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملی کہ مجھے حضرت خدیجہ نے آپ کا اندیہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح میں کیا چیز مانے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ اس فکر سے کفایت کیے جائیں اور مال اور جمال کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جائے پھر تو کوئی عذر نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ میں نے کہا، خدیجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرمایا۔ تاریخ معین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر رؤساء خاندان کی میت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے۔ مبرد سے منقول ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا تو حرب فجار سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد موجود تھے اور وہ تقریب میں شریک ہوئے۔ شادی کی رسم ادا ہوئی اور ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، جس کے آخری الفاظ یہ ہیں: اما بعد، محمد وہ ہیں کہ قریش کا جو جوان بھی شرف اور رفعت اور فضیلت اور عقل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تولا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بھاری رہیں گے۔ مال میں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم ہیں، لیکن مال ایک زائل ہونے والا سایہ ہے اور ایک عاریت ہے جو واپس کی جانے والی ہے۔ یہ خدیجہ بنت خویلد کے نکاح کی طرف مائل ہیں اور اسی طرح خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی طرف مائل ہیں۔ 20 اونٹ مہر مقرر ہوا اور حافظ ابو بشر دولامی فرماتے ہیں کہ مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ تھی۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، لہٰذا کل مہر 500 درہم شرعی ہوا۔ مجلس عقد میں ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ ابو طالب جب خطبہ نکاح سے فارغ ہوئے تو ورقہ بن نوفل نے مختصر سی تقریر کی جو زرقانی میں مذکور ہے۔
نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کا نام طاہرہ رکھا نہیں گیا تھا، بلکہ من جانب اللہ لوگوں سے ان کو طاہرہ کہلوایا گیا تاکہ ان کی طہارت و نزاہت مشہور ہو جائے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہلوایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت مسلم ہو جائے اور کسی کو اس میں کلام کی گنجائش نہ رہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی طاہرہ اور مطہرہ خاتون کا ملان کسی طاہر اور مطہر ہی کی طرف ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی 4 صاحبزادیاں زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ اور 2 لڑکے قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے۔